اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ البقرہ کی 21ویں آیت سے دیکھنا ہے۔ پچھلی بار 20 آیتیں ہو چکی تھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق کی تمہاری، اور تم سے پہلے جو لوگ ہوئے انہیں بھی پیدا کیا، ان کی بھی تخلیق کی، تاکہ تم بچو، تاکہ تم متقی بنو۔ پورے لوگوں سے، پوری انسانیت سے خطاب کر کے ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اسی میں تمہارا بچاؤ ہے۔ یہ عبادت جو لفظ آتا ہے عربی میں عبادہ، اس کی میننگ، ویسے اس کی میننگ ایک خوشبودار پھول کے ہوتے ہیں، پودے کے ہوتے ہیں خوشبودار، جس کو اونٹ کھانے کے بعد بہت تیز اسے پیاس لگتی ہے، پھر لیکن وہ دودھ بہت زیادہ دینے لگتا ہے، تو اس سے اس کے میننگ نکلتے ہیں کہ وہ کام جو شروعات میں تو مشقت ہو جس میں، لیکن اس کا ریزلٹس بہت اچھا ہو، اس کا جو ہے انجام بہت اچھا ہو۔ تو عبادت بھی وہ کام جس میں آپ کو مشقت تو ہوگی لیکن انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہوگا۔ تو قرآن نے جو عبادت بتائی ہے وہ عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کوئی آدمی، کہ ہم اللہ کی عبادت اپنی مرضی سے کریں گے جیسے ہمیں کرنا ہوگی، یہ نہیں۔ اللہ نے عبادت کرنے کا کہا ہے تو اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کا سارا پیٹرن اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتایا ہے۔ ہم وہی تو کام کریں گے جو اللہ جس سے راضی ہوگا، کہ اپنی مرضی سے ہم اس کو راضی کرنے دباؤ بنا کے کوشش کر لیں گے، تو اللہ کے احکام پر ہی چلنے پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو وہ جو بتائے گا عبادت، تو عبادت کے طریقے پوری طرح سے وہ کھول کے قرآن میں اپنے کلام میں ڈیفائن بھی کرے گا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی پہلی بات میں کہ سارے لوگوں سے کہ تمہارا جس نے تو اس کی عبادت کرو، اپنے رب کی جس نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی بنایا۔ تو سب سے زیادہ محبت جو ہونا چاہیے وہ ہمیں اپنے رب سے ہی ہونا چاہیے۔ پرانے لوگوں کی بھی جڑ کاٹ دی۔ زیادہ تر لوگ جو جاتے ہیں، غلو کر جاتے ہیں وہ شخصیت پرستی پہ، کہ ہم سے بڑے جو ہم سے پہلے گزرے وہ بہت بڑے۔ اللہ نے کہا وہ کتنے بڑے، ہمیں سب سے بڑے۔ جب ہم بول رہے ہیں تو ہماری بات مانو، کتنے بڑے ہیں۔ کیوں؟ عزت احترام تو زندہ آدمی کا بھی کیا جائے گا، جو دور ہوگا اس کا بھی کیا جائے گا، جو سامنے ہوگا اس کا بھی کیا جائے گا، لیکن جو محبت ہے وہ سب سے زیادہ قرآن میں یہ بتایا کہ اشد حبا للہ، مومنوں کے لیے آیا کہ شدید محبت ہوتی ہے انہیں اللہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ سے شدید محبت مطلب اللہ کے کلام سے محبت، اللہ کے کلام سے محبت تو اللہ سے محبت، سیدھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سامنے سے تو دکھ نہیں رہا کہ ہم سامنے بیٹھ کے اس کی باتیں کر رہا ہوں اور ہمیں بہت محبت، جو اس کے احکام پہ چلے گا وہ اپنی محبت کا ثبوت اپنے آپ ہی دے گا، اور جسے اللہ کے کلام کی پرواہ نہیں ہے، وہ ایسے ہی ڈالے رہتا ہے، کبھی سوچتا نہیں، غور فکر نہیں کرتا، تو پھر وہ محبت کا ایک جھوٹا دعویٰ ہے اور کچھ نہیں ہے، ایک دعویٰ ہے بس۔ اور عبادت اپنے طریقے سے کرتا ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے بھی نہیں کرتا، لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے کرتا ہے، تو بھی وہ خالی یہ کہہ دینا کہ ہماری نیت تو اچھی ہے۔ بے شک نیت تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن جب کلام اس نے کمپلیٹ کتاب نازل کر دی تو پھر آپ کی نیت اور طریقہ غلط ہونا ہی بھی نہیں چاہیے۔ جب کلام میں سب چیز ڈیفائن کیا ہے تو پھر اس کو پہلے سمجھنا چاہیے، پھر جو سمجھ میں آئے اس پہ عمل کرے آدمی، اور ہر آدمی سے اس کی اعمال کا سوال و جواب ہوگا۔ کسی کے بارے میں کوئی دوسرے سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ کون کیا کرتا تھا۔ تو یہ تو خیال چھوڑ دینا چاہیے کہ کون کیا کرتا رہا اور کون کیا کرتا ہے۔
मा अंज़ल अल्लाहु, ये है सनद, जो अल्लाह ने नाजिल किया ये है सनद। ये तो अल्लाह ताला पूछेगा ही नहीं कि सब करते थे तो तुम क्यों नहीं करते थे, या सब जो काम करते थे तुमने क्यों नहीं किया, पूरी दुनिया, पूरे आलिम, पूरे मौल्लिम, पूरी, तो ये सोच नहीं होती है। मोमिन तो अल्लाह के कलाम हाँ समझना चाहिए उसे, ये थोड़ी कि अपनी मर्जी से जो समझ में आ रहा तो वो कर रहा। कंसल्ट भी करे, आपसे ज़्यादा इल्म वाले मौजूद हैं उनके पास जाए, उनसे पूछे और कलाम से निकाले बात, हिदायत। ये भी नहीं कि हमें अपनी मर्जी से जो समझ में आ रहा हम वो कर रहे हैं। आपसे बड़े इल्म वाले भी मौजूद हैं जो अरबी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, जो ज़्यादा तफक्कुर भी करते हैं, उनके पास जाके हम कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि हमारी बात मान लो, हम चूँकि बड़े हैं, इल्म वाले हैं, तो हमारी बात मान लो, हमारे पास डिग्री है, हम आलिम हैं, हमारी बात मानो। ये तो दावा झूठा है। क्यों माने भाई, हमें तो अल्लाह की बात मानना है। आप समझा सकते हो कलाम से तो समझा दीजिए, और नहीं समझा सकते तो बता दीजिए कि नहीं समझ में आ रहा। दूसरी किताब का हम मानेंगे नहीं, इंसान की लिखी हुई किताबों, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों को हम ईमान रखते हैं और अल्लाह की नाजिल करदा किताब को मानते हैं। आगे फरमाया अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ा फ़िराशं व समा बिना, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछा दिया, फर्श, और आसमान को छत। ये हमारा रब हमें कैसे समझाएगा? जो चीज़ हमें दिख रही है उस चीज़ का हवाला देके शहादत के तौर पे वो चीज़ पेश करके ही तो सोचने पे मजबूर करेगा कि देखो तुम्हें आसमान और ज़मीन नहीं दिख रहा है। दिन रात की मिसाल कुरान में बहुत है जो रोज़ सामने आती है आदमी के। तो अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार उसको बताया कि दिन और रात का होना तुम्हें दिख नहीं रहा, है एक टाइम गुजर रहा है, ये सब कुछ तुम्हें एक आजमाइश के लिए, एक वक्त, एक अजल के लिए हमने किया है। अब भी सुधर जाओ, तुम्हारा वक्त मुकर्रर है, हम सबका वक्त मुकर्रर है, एक अजल के लिए है। तो अर्ज़ वैसे अरबी में, ये पूरे कुरान में और भी आएगा, अर्ज़ अरबी में नीचे की चीज़ को बोलते हैं, जैसे ज़मीन को अर्ज़ बोलते हैं, और समा ऊपर की चीज़ को बोलते हैं। यहाँ तक कि अरबी में छत को भी समा बोलते हैं। कोई भी चीज़ ऊपर होगी वो समा, यानी हर अर्ज़ का कुछ ना कुछ समा होगा। समा यानी आसमान, समावात, आसमान। तो हर अर्ज़ का कुछ ना कुछ समा होगा और हर समा का कुछ ना कुछ अर्ज़ होगा। जिस पे वो खड़ा रहता है वो उसके लिए अर्ज़ है। अगर हम ज़मीन पे खड़े होके चांद को देखेंगे तो चांद हमारे लिए समा है, आसमान में है, ऊपर ही देखेंगे ऐसे करके। चांद पे पहुंच जाएंगे, वहाँ से हम अपनी ज़मीन को देखेंगे तो भी ऊपर ही देखेंगे, वो हमारे लिए समा हो गया, क्योंकि वो चांद अर्ज़ हो गया हमारे लिए, उस पर खड़े हैं। चांद पे जाके ज़मीन को नीचे थोड़ी देखेंगे, ऊपर ही देखेंगे ऐसे आँख उठा के, सर उठा के। तो ये वो तो अल्लाह की बनाई हुई खल्कियत है और पूरी गैलेक्सी है, उसको भी कुरान ने बहुत अच्छे समझाया है। तो फरमाया कि अर्ज़ा, उसने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श बनाया, वह समा बिना, आसमान को छत, व अंज़ला मिनस समाई माअन, और नाजिल किया, बरसाया आसमान से पानी, फ़अख़रजा बिही मिनस समाराति रिज़्क़न लकुम, तो निकाले उससे फ्रूट्स, फल, समारात, रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे लिए रोज़ी के तौर पे, रिज़्क़ के तौर पे तुम्हारे लिए, तुम्हें रिज़्क़ देने के लिए ज़मीन से समारात निकाले। फ़ला तजालू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, तो जानते बूझते अल्लाह का निद नहीं बनाओ, समकक्षी निद, बराबर का शरीक मत ठहराओ। अल्लाह को शिर्क सबसे ज़्यादा नापसंद है, इसीलिए कुरान में कह दिया कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है और इसकी माफ़ी अल्लाह ताला नहीं करेगा। अगर किसी ने शिर्क किया और मरने से पहले उससे बाज नहीं आया, तौबा नहीं की, तो फिर वो किसी भी हाल में क्लेम नहीं कर पाए, ना वो किसी भी हाल में उसको माफ़ी मिलेगी। तो कितनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ने इतना वक्त दिया है कि हम शिर्क से बच जाएं, और शिर्क से आदमी सिर्फ
اور صرف اللہ کے کلام پڑھنے کے اور سمجھنے کے بعد ہی بچنے کی امید ہے. ادروائز دنیا کہیں نہ کہیں شرک میں مبتلا کر دے گی. ایک شرک تو ہمارے سامنے سے موجود رہتا ہے کہ ہم کسی کو بت رکھ کے پوچھ لیں. وہ تو ظاہر طور پہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ تو مسلمان نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرے گا. کچھ لوگ تعزیہ براقوں میں چلے گئے، وہ جانے، وہ تو بہت ہی زیادہ مورختہ ہے کہ آپ سامنے ہی رکھ کے کوئی چیز پوچھنے لگو. لیکن بہت سارا شرک جس کو قرآن نے کہا ہے، قرآن میں لحکمی، حکم میں شریک کرنا، اللہ کے حکم میں شریک کر لینا کسی کو، اس میں مبتلا ہو جاتی ہے قوم ہر جگہ. اللہ کی ذات میں شریک کریں گے تو شرک، اللہ کی بات میں شریک کریں گے تو شرک. اللہ کی بات میں شریک کرنا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کا کلام یہ اللہ کی بات ہے، ہم اس کے علاوہ کوئی اور بھی حکم دوسری کتابوں کا ایسے مانتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، شرک ہے. اب چونکہ یہ شرک کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں ہوتا ہے، مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کو آدمی ایسے اللہ کی کتاب کی طرح نہیں مانتا ہے. لیکن رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے تو پھر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول کی بات کا انکار تو کفر ہوتا ہے. رسول تو بیچ کی ایسی کڑی ہے کہ رسول کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ بات پہنچاتا ہے. جس نے رسول کی اطاعت کری اس نے اپنے آپ ہی اللہ کی اطاعت کری، اور جس نے رسول کی نافرمانی کری اس نے اللہ کی نافرمانی کری، کیونکہ رسول کے ذریعے سے ہی تو آتا ہے کلام. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی تو کسی پہ بھیجتا ہی نہیں ہے نا، اپنا رسول اور نبی چنتا ہے، رسول اور نبی ناس میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو رسول، لیکن جو بات آج جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کلام اللہ کی طرف سے قرآن کریم ہے، ایک ایک لفظ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہے، جس کو اللہ نے احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی بہترین حدیث. تو یہ تو خود بہترین احسن الحدیث ہے. ہاں کچھ باتیں اور بھی لوگوں نے لکھ دی اور کہنے لگے رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا، لیکن اس کو جب آپ کھول کے پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری قرآن کے خلاف بھی بہت ساری باتیں دکھیں گی، اور اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے. اور پھر اللہ نے حفاظت کا، اللہ کی کتاب تو یہ ہے کمپلیٹ، جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اب یہ سوچ رکھنا کہ اس میں سے جو صحیح ہو وہ مان لو، جو غلط، تو ماننے اور نہ ماننے کا کانسیپٹ تو اللہ کی کتاب پہ ہے نا، ایمان لانا. باقی اور کتابوں پر کہاں ہے کہ اللہ نے جو نازل کری ہیں کتابیں ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان میں جو مسخ ہو گیا ہے، یعنی آج جو توریت اور انجیل جو موڈیفائڈ بائبل اور کر دی، اس کی بات بھی قرآن سے چیک ہوگی، تو باقی اور کتابوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اللہ کا ند، اس میں اللہ کے برابر شریک کرنا، ان سے بچے گا آدمی تو باقی گناہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. ایسا نہیں کہ معاف کر دیں، لیکن معاف چاہیں گے تو کر دیں گے. شرک کی معافی نہیں ہوگی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی ریب ہے، شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم بھی لے آؤ اس جیسی ایک صورت. یہ اب دیکھو، اس سے پہلے ایک صورت نازل ہو چکی، اس سے پہلے ایک صورت ہم سورہ فاتحہ پڑھ چکے. تو یہاں فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ اگر تمہیں شک ہے، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی. وَدُعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اور بلا لو اپنے حاضرین کو، اپنے مددگاروں کو، شہداء کو، وٹنسڈ ہیں جو تمہارے سامنے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ایسا کرو، لے آؤ اس جیسی ایک آیت. اتنا بڑا چیلنج. اب ایسے تو کوئی بھی ایک عربی کا لکھ کے دے سکتا تھا، عرب میں تو عربی لو ہم نے بھی لکھ دی، لیکن اس کوالٹی کو مینٹین تو کرے. اللہ کی کتاب میں جو آیتیں ہیں وہ سائنٹیفکلی بھی اور
लॉजिकली भी एकदम 100% परफेक्ट उतरती है। इतने दिनों में एक कलाम धीरे धीरे करके नाजिल हुआ, उसमें एक बात भी आपको तजाद नहीं मिलेगा कि कोई किसी से टकरा रहे, कोई बात, एक ही मैसेज निकलता है, बशर्ते समझे। देखो समझा नहीं गया ना कुरान को, हमारी कौम ने समझने की कोशिश नहीं करी और समझाने का वो सिस्टम ही नहीं बनाया गया। उनको तो पका पकाया दे दिया गया, दिमाग नहीं लड़ाना है, कुरान बिना समझ के पढ़ो, रिवायतों में पूरा दीन है, एक एक कंप्लीट तरीका है, तुम्हें क्या करना, ये तो है, ये तो है, इंटरप्रिटेशन तो मौजूद है सामने। अब टेक्स्ट तो पढ़ोगे ही नहीं, इंटरप्रिटेशन व्याख्या मौजूद है, वो पढ़ के अमल करो। सब सोच रहे हैं कि हाँ जो कलाम में होगा वही इसमें होगा। वो तो भेद जब खोलता जब आदमी कुरान खुद से समझ के पढ़ता, तो फिर उसको अल्लाह की आयतों पर यकीनी तौर पर होता चला जाता। तो अगर तुम्हें कोई शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और बुला लो उनको जो तुम्हारे मददगार हो अल्लाह को छोड़कर, अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर ऐसा नहीं कर पाओ, वलन तफ़अलू, और कर भी नहीं पाओगे, फ़त्तकुन नारल्लती, तो फिर डरो उस आग से, वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, उइद्दत लिल काफिरीन, इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह की आयतों से इनकार, सब में बड़ा जुर्म ये बताया। कौमों का आप पूरे कुरान में पढ़ेंगे, कौम आद, कौम समूद, अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इन्हें निस्त नाबूद कर दिया, हवा भेज दी, जलजले भेज दिए, आप मुजस्समे बनकर पड़े रहे, हमने इन्हें, इन कौमों को हलाक कर दिया। वजह उसकी ये बताई कि हमारी आयतों से इनकार करती है। आयतों से इनकार आदमी क्या सोच के करता, वो ये मानता कि ये अल्लाह की तरफ से आयत नहीं है, इसीलिए तो वो इनकार करता। रसूलुल्लाह को कोई हार फूल पहना के स्वागत थोड़ी किया गया कि अरे अल्लाह के नबी आ गए, रसूल आ गए, अल्लाह की बहू। कहने लगे तुम्हें तो कोई सिखा रहा, यही तो बोले, ये तुम अपनी तरफ से गढ़ रहे। वो कह रहे नहीं, नाजिल हो रहा अल्लाह की तरफ से, मैंने इससे पहले एक कलाम भी इस तरह का नहीं कहा, एक उम्र तुम में रहा हूँ। वो कह रहे नहीं नहीं, इन्हें तो कोई यहूदी सिखा जाता। यही बात में अब आज कोई नबी और रसूल तो आएगा नहीं, लेकिन आज कुरान पढ़ के आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसी पब्लिक में आप कुरान की आयत बताओगे, अपने आप से बातें बना रहे वो, अरे कुरान की आयत तो पढ़ रहा है, कहाँ गलत पढ़ रहा है ये बताओ। कुरान की आयत पढ़ रहा है, अल्लाह का कलाम, इसे तस्लीम करते हो, आके चेक करो, समझ लो, आयत ही तो पढ़ रहे ना, कहीं गलत पढ़ रहा हो, गलत तर्जुमा कर रहा हो तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो गलती मान लेंगे भाई, रिकॉर्ड भी हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि कह के मुकर जाए कि भाई हमने ऐसा नहीं कहा था, सामने तो मौजूद है, तो फिर मानने में क्या दिक्कत है। किसी ना कोई वजह से वो मानने में, वो तो आयतों का इनकार हो जाता, जानते बूझते या अनजाने में। दावा कुरान का कर रहे हैं, लेकिन आयतों पे अगर नहीं मान रहा, कोई बता रहा फिर भी नहीं मान रहे, तो इनकार ही तो है अमली तौर से, भले ही ज़बानी कहते रहो। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फिर डरो, बचो, डरो उस आग से। इसके बरखिलाफ वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, खुशखबरी दे दो जो मोमिन है, ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और सालेह अमल किए, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे जारी हैं नहरें, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा, जब खाएंगे वो उसमें से उनको कुछ दिया जाएगा, मिन समरतिन, फलों में से, रिज़्क़न, रिज़्क़ के तौर पे, क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, तो वो कहेंगे कि ये तो वही है जो इससे पहले हमें दिया गया था। वऊतू बिही मुतशाबिहन, और उन्हें मिलता जुलता मिलेगा। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहरतुम वहुम फ़ीहा खालिदून, और उनके लिए तहारत की हुई पाक उनके ज़ौज अज़वाज होंगी, बीवियाँ, मुतहरतुन वहुम फ़ीहा खालिदून, उसमें वो हमेशा रहेंगे, उससे मिलता जुलता मिलेगा। असल में मिलता, ये समझ लो आप कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में कैसे समझाएगा।
قرآن عربی میں ہے، کسی ایک زبان میں تو ہو نہیں تھا قرآن کو، انگلش میں بھی ہو سکتا، مطلب جو اس زبان اس ٹائم میں جو زبانیں بولی جا رہی تھیں اس زبان میں بھی نازل ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ رسول کی جو زبان ہوتی ہے اسی زبان میں اللہ تعالیٰ اپنی بات نازل کرتا ہے، تو عربی میں ہونے سے وہ ہمارے لیے غیر تھوڑی ہو گیا کہ ہم ہندی بولتے تو عربی ہمارے لیے غیر ہے، کسی ایک زبان میں تو ہوتا ہی وہ، اگر ہندی میں ہوتا تو پھر عرب والے ہندی سیکھ رہے ہوتے، کوشش کر، یا سنسکرت میں ہوتا، یا جو زبان عبرانی جو بھی بولی جاتی رہی تھی اتنے ٹائم، لیٹن، فارس، پرشین، کسی بھی لینگویج میں بھی، اگر چونکہ رسول اللہ عرب کے تھے اسی لیے عربی زبان میں ہونا تھا، عربی زبان میں۔ اب جو چیز ہم دیکھتے ہیں، جو چیز دیکھتے ہیں اسی سے مثال دے کے اللہ رب العزت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تمہیں یہ چیز ملے گی، یہ چیز ملے گی، اس جیسی ملے گی، لیکن وہ کوالٹی میں ہر چیز میں بہت زیادہ بڑھ کر ہوگی۔ وہاں تو جسم تو ایسے ہی ہوگا جیسا ہے ابھی، لیکن اس کی کوالٹی الگ ہوگی، کیونکہ یہاں تو تکلیف ہوتی ہے تو مر جاتا ہے آدمی، زیادہ تکلیف جھیل ہی نہیں پاتا، وہاں موت نہیں آئے گی جہنم میں، ایسی کھال جل جائے گی پھر دوبارہ دی جائے گی۔ جنت میں یہاں تو پیٹ بھر لو، 2-4 روٹی کھا لو، 6 کھا لو زیادہ پھر آپ بولو گے اب نہیں کھلے گا، وہاں پر اس کا سوال ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی پرابلمس آئیں، یا وہاں پر جو ہے وہ دوسری طرح کا بدل، لیکن ہوگا ملتا جلتا ہی اس سے، وہ چیز ایسی ہے کہ سمجھائی نہیں جا سکتی جب تک دیکھ نہ لے آدمی خود سے، سمجھایا مثال کے طور پہ ہی جا سکتا ہے، اور یہ قرآن کی صرف اوپری ہدایت ہے جو ہم یہاں بتا رہے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ گہرے میننگ بھی لیے ہوئے ہیں، وہ اگر ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو پھر 1-2 آیتوں میں ہی بہت سارا ڈسکشن ہوگا، لیکن اوپر سے ہدایت لینے پہ آدمی کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو ایمان میں جو ایک چھوٹی طاقت آ جاتی ہے، اور پھر جو آخرت پر یقین ہو جاتا ہے وہ کام کرتا ہے، پھر آپ کو گہری ہدایت بھی مل جائے گی اور زیادہ، لیکن اوپری ہدایت سمندر میں تو موتی موتی ہیں، جتنا گہرے چلے جاؤ اور زیادہ موتی نکال لو، اللہ کا کلام ہے، اس حساب سے اللہ کا انتخاب کیے ہوئے لفظ اللہ کے ہیں، سوچو آپ کہ ایک لفظ بھی اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے بنایا نہیں کہ مضمون وہی رہے گا، الفاظ چینج کر دیں گے، پورا ڈائریکٹ اسپیچ میں، انڈائریکٹ اسپیچ میں بھی نہیں ہے کہ اپنی کسی کی کوئی اللہ کی بات سنی اپنی طرف سے اس کو ایکسپلین کر کے قرآن میں بتا دی۔ اگر اللہ رب العزت نے قل کہا کہہ دیجئے تو کہہ دیجئے، قل اس میں موجود ہے، کہہ تو رہی تھی، سوچتے کہ ہٹا دو اس کو، قل کہنے کی کیا ضرورت، کہہ تو رہی ہے، کہہ دیجئے تو قل بھی موجود ہے، ایک ایک لفظ موجود ہے قرآن میں، کتنی ایمانداری سے اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا۔ تو یہ جنت کا ذکر ہے، آگے ایک مثال دی جا رہی ہے، لیکن اس کو چونکہ اب بڑی آیت ہے اس کو اگلے ہفتے ہی لیں گے انشاءاللہ۔ یہاں 25 آیتوں تک ہوئی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن کو خود سے سمجھ کے، ویسے تو عربی سیکھنے کی کوشش کریں، عربی بہت آسان ہے قرآن کی عربی، لیکن اگر نہیں سیکھ رہے ہیں تو جب تک ترجمے ٹرانسلیشنز بہت موجود ہیں اس پہ غور فکر کریں، خود سے پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔